السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں فرمایا ہے، آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لیسا علیکا، لیسا نہیں ہے، علیکا آپ کے ذمے، ہداہم ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وما تنفقوا من خیر وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال، خیر یہاں پہ مال کے لیے استعمال ہوا ہے، فلی انفسکم تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہے، وما تنفقون اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، الا مگر مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ابتغاء تلاش کرنا، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضامندی، یہ وہی وجہ ہے جو سورہ رحمان میں یہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تو وجہ سے مراد رضامندی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے، یوفا وہ لٹا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ پڑھ کر بہت حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کی سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ اس پروگرام کا آغاز اس نیت سے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کا یہ آغاز ہم روز کی ایک آیت کو سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا نا کہ لیس علیک ھداھم، یہاں پہ لا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیسا ہوا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں ہے۔ علیکا کا لفظ جو ہے نا یہ رسپانسبلٹی پہ آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا، یہ اللہ کا استحقاق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کی مرضی ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو حدیث میں علیکا کا لفظ جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے مجھے پڑھا لیکن پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، اور اگر سمجھا تو سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا، اور اگر عمل کرنا چاہا تو عمل کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ بلکہ آج کل تو حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اور ہر کام کے لیے ٹائم ہوگا، لیکن اگر ٹائم نہیں ہوتا تو قرآن سمجھنے کا ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہم ایک چھوٹی سی بکلیٹ لے کے آتے ہیں نا، بک لے کے آتے ہیں، ہم ایک چھوٹا سا اخبار خریدتے ہیں، ہم اس کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایکوپمنٹ خریدا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کوئی بکلیٹ ملا ہے، ہم اس کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ہم نہیں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے تو وہ صرف قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی دینے والا بنے گا یا تمہارے خلاف گواہی دینے والا بنے گا۔ آج انسان رونا روتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مصیبتوں میں گرفتار ہوں، بے چینی ہے، ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، کہیں کوئی حل نظر نہیں آتا، جبکہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر ان ساری پریشانیوں کا، اس کے سارے مسائل کا، اس کی ساری الجھنوں کا حل ہے، اور لیکن انسان کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لیسا علیک ھداھم، اے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا، یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے کسی رسول کا بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غم زدہ رہتے تھے کہ ان کی قوم
ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہی، جبکہ وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ بالخصوص ان کے قریبی رشتہ دار، ظاہر ہے انسان کے اندر اپنے خونی رشتوں کی طرف ہوتی ہے۔ آپ کے چچا ابو لہب، آپ کے چچا ابو جہل، اور آپ کے غم گسار اور دل کے بہت قریب چچا ابو طالب، وہ بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، یہاں تک کہ سورۃ کہف کے اندر بڑے جو ہے وہ گہرے الفاظ آتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ شاید آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، اپنے آپ کو مٹا دیں گے اس غم میں، کہ اس افسوس میں، اس غم میں کہ لوگ اس کلام پر ایمان نہیں لا رہے۔ کتنے زبردست الفاظ ہیں اور کتنے گہرے الفاظ ہیں، اور کتنی آگے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس غم میں گھلائے جا رہے تھے، اس غم میں مٹائے جا رہے تھے۔ تو فرمایا لیس علیک ھداھم، اور پھر اور جگہ پر بھی فرمایا، جیسے کہ سورۃ 30ویں پارے کی سورۃ الغاشیہ اور الاعلیٰ میں ہے کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی آیات سے صدقہ و خیرات کی بات ہی ہو رہی ہے، اور آگے پھر آیت کے الفاظ میں بھی صدقے کی بات، خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر یہ ہدایت کی بات کیوں آ گئی؟ تو ہوا یہ تھا کہ شروع میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی روایت ہے کہ خود بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کے مسلمانوں کے صدقہ و خیرات کے حقدار صرف مومن ہیں، صرف مسلم ہیں، صرف دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، اور ایسے ہی صحابہ اکرام بھی یہی سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حکم دے دیا کہ تمہارے صدقہ و خیرات کا حقدار ہر ضرورت مند ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تم جو خرچ کرو گے، تم جو کام آؤ گے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اور پھر آگے بڑی پیاری بات کی کہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ تمہارا مقصد مال خرچ کرنے کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے ابتغاء وجہ اللہ، یہ صرف مال خرچ کرتے ہوئے نہیں، نیکی کا کوئی کام کرتے ہوئے بھی اگر انسان یہ مقصد بنا لے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ دنیا والوں سے کوئی بدلہ ملنے والا تو ہوتا نہیں، نہ ہی کوئی صلہ ملنے والا ہوتا ہے، تو وہ چیز انسان کو غمزدہ رکھتی ہے، انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ لو بھئی میں نے تو اتنا کیا، میں تو اتنا کام آیا، اور آگے سے مجھے کیا صلہ ملا ہے؟ اکثر گلہ ہوتا ہے نا، اکثر گلہ ہوتا ہے، میں نے بہت کیا ہے لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارا مقصد ابتغاء وجہ اللہ ہوتا ہے نا، گھر میں کسی بڑے کی خدمت کی ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، آپ نے دین کی کوئی خدمت کی ہے، ایون کہ آپ نے کوئی لیکچر دین کا دیا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کے راستے پر عمل کیا ہے، تو آپ کا مقصد ابتغاء وجہ اللہ ہے نا، تو یہ آپ کو انسانیت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے، کیونکہ پھر آپ نسل، رنگ، رشتہ داری اور قومیت، ان ساری حدود سے باہر نکل آتے ہیں، اور آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق انسانیت کا تعلق ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کے بندے ہیں اور میں نے ان کی بھلائی کا، ان کی خیرخواہی کا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ الدین النصیحہ، کہ دین، حدیث میں آتا ہے دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے، اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اللہ کے راستے میں کچھ دیا ہے نا، تو وہ ٹرکوں کے ٹرک، کنٹینر بھرے ہوئے ہمیں واپس مل رہے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُونَ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو بھی تم نے خرچ کیا ہے، وہ مال ہے، وہ صلاحیتیں ہیں، وہ تمہارا وقت ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہ تمہیں یوفا واپس لوٹائے گا۔ اللہ رکھنے والا نہیں ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کی نیکی اپنے اوپر رہنے دے، وہ کسی کا حق ادا نہ کرے،
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب پورا پورا تمہارے اعمال کا وہ بدلہ دے گا۔ اگر تم اسے نہیں بھولتے تو وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتے ہو تو وہ اس سے بڑی بہترین محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر تم اپنے دل میں اسے پکارتے ہو تو وہ بھی تمہیں یاد رکھتا ہے۔ تو انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا تمہاری نیکیوں کو، تمہارے اعمال کو، وہ مکمل طور پر تمہیں لوٹا دے گا۔ جب وہ لوٹائے گا پھر تمہیں احساس ہوگا، پھر تمہیں یاد آئے گا یہ فلاں وقت میں نے اللہ سے مانگا تھا، یہ فلاں وقت میں نے اللہ سے لینا چاہا تھا، یہ فلاں کام میں نے اس نیت سے کیا تھا کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ لا تظلم وانتم لا تظلمون، تم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کسی کو ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے، تمہارا کام دین کی دعوت کو پہنچا دینا ہے۔ اس دعوت کے کام کو جب تم پہنچا رہے ہوتے ہو تو تم کوئی نیکی کا کام کرو گے، تم مال خرچ کرو گے، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، تو اس کا فائدہ تمہارے اپنے آپ کو ہے، لِأَنفُسِکُم۔ پہلی بات تمہارے اپنے آپ کو ہے، دوسری چیز یہ کہ تم اللہ کی رضا چاہتے تھے وہ بھی تمہیں مل جائے گی، اور تیسری یہ کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ پورا پورا وہ تمہیں دے گا اور ذرہ برابر بھی وہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی لیے اگر مشکلات آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو انسان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے کہ اللہ اس کو نہ تو بھولا ہے نہ اس نے تنہا چھوڑا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔